جلدی جلدی چاہوں گا علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا، مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائو کیا ہے۔ میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال کو، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے۔ جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے۔ انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے۔ حکمران کون تھے؟ انگریز۔ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے، ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے۔ تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام کا آزاد ہے، اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے۔ اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے، اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اہل ایمان کا فرض ہے۔ نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ مظاہر دین ہے۔ روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں، کچھ نہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں، عشق نہ ہو تو شر و دین، بت کدہ تصورات۔ بت کدہ، یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں، وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب۔ جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شر و دین، بتکدہ تصورات۔ اور یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضنانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان، ہم کون ہیں۔
آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ، بلے شاہ کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون ہوں، Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں. ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان. ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان. اب ایک انسان میں اور شمپنزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں. گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. بس ہم ریفائنڈ ہومو ہے، ہومو سیپینس. اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو اریکٹس اور کتنے ہوئے تھے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. روح، یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پر جا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلیٰ سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے. نمبر 4، نظام دین کی تشریح جو علامہ اقبال نے کی. اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی. سیاسی نظام کی دو باتیں: اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے حاضری. ساورنٹی belongs to God. انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت. اور خلافت کے معنی کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں وائسرائے ہوتا تھا، انگریز ہمارا حاکم تھا، بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ دلی میں وائسرائے. ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایز سچ. وائسرائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے. البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکل سرکمسٹانسز لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے، اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی امپائر کے لیے بہتر بات نظر آئے وہ کر لے. یہ خلافت ہے، یہ وائسریجنسی ہے. مین از دی وائسریجنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے حاضری. اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے. جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کر لو. یہ ہے اسلام کا نظام. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر. ساورنٹی یہ اللہ کی ہے، یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت ہے. آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ وہ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے. جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے، انسانوں کے لیے خلافت.
ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے. انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے. جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متاع بنداؤ مل کے خداست. زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو. یہ متاع بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، مل کے خداست، اور یہ خدا کی ملکیت ہے. یہ تو اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے نا. 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں، ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے. اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو گے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے. یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق کرو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط مضمون ہے، منزل کی طرف نہیں جاؤ گے. تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست. اور تیسری بات جو ہے، اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے. یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا. سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے.